بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سلم له رمضان سلمت له السنة او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین اکرام، قابل قدر بزرگوں اور عزیز دینی بھائی تھوڑا قریب آ کر کے بیٹھے، آپ لوگ جو پیچھے ہیں۔ اللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ اور ہماری زندگی میں ہمیں یہ نعمت میسر ہوئی، اس پر ہمیں شکر کرنا چاہیے۔ یہ اللہ کا بڑا کرم، اللہ کا بڑا فضل ہے۔ ہمیں اللہ پاک نے رمضان کے لمحات اور رمضان کی اوقات سے، رمضان کے دنوں سے اور رمضان کی گھڑیوں سے، ساعتوں سے فائدہ اٹھانے کی اللہ پاک نے توفیق نصیب کی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ہم پورے مہینے کی قدردانی کریں اور اس کے اوقات کا صحیح استعمال کریں۔ رمضان کے کسی لمحے کو ضائع نہ کریں، ناقدری نہ کریں۔ کسی دن، کسی وقت رمضان مبارک کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، کوئی لمحہ ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ ہر مسلمان کو، ہر مومن کو اس کی کوشش بھی کرنی چاہیے کہ کوئی لمحہ رمضان مبارک کا ضائع نہ ہونے کا۔ جناب نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کے متعلق یہی بات سب سے پہلے تو ثابت ہے کہ آپ رمضان کا استقبال کرتے، تیاری کرتے بہت پہلے سے۔ رجب کا چاند دیکھ لیتے تو اس کے بعد ہی سے دعائیں شروع ہو جاتی کہ رمضان ہمیں میسر ہو جائے، رمضان ہمیں مل جائے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دلوں میں رمضان کی اہمیت بٹھانے کی فکر کرتے تھے پہلے سے۔ رمضان شروع ہونے والا تھا، ایک دن دو دن کچھ باقی ہیں، اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے کہا تھا، کیا کہا تھا کہ ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون۔ سوال کیا صحابہ کرام سے، تمہیں پتہ بھی ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو تمہارے سامنے بالکل آنے والی، یا وہ کون سی چیز ہے جس کا تم سامنا کرو گے؟ سوال کیا تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین غور کرنے لگے، سوچنے لگے کہ کیا چیز ہو سکتی ہے۔ اور تین مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات کہے۔ صحابہ کرام جان گئے کہ کوئی بہت اہم بات اللہ کے نبی بتانا چاہ رہے ہیں، تو خوب توجہ سے جواب دینے کی کوشش کی کہ ہر ایک اپنی سمجھ میں جو آ سکتا تھا پیش کرنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کے کہا کہ اللہ کے نبی، کیا وحی نزل
کوئی وحی ہے جو اترنے والی ہے، جو آنے والی ہے، جس کی آپ ہمیں پہلے سے خبر دے رہے ہیں؟ کوئی اہم وحی ہے جو آسمانوں سے اتر کر کے آئے گی، جس کی آپ ہمیں خبر دے رہے ہیں الفاظ سے 3 مرتبہ کہہ کر کے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا اللہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں کہ وحی اترنے والی۔ تو پھر وہ اس زمانے کے اعتبار سے صحابہ کرام کا ذہن گیا، کیونکہ وہاں جنگیں ہوا کرتی تھی، یہ کہا کہ کیا کسی دشمن کا خطرہ ہے؟ عدو حذر، کہ اللہ کے نبی کوئی دشمن ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے نکل چکا ہے، وہ پہنچنے والا ہے، اور آپ اس سے ہمیں باخبر کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ دیکھو دشمن سامنے آ گیا، تم تیار ہو جاؤ، غفلت میں نہ رہو، مقابلے کی تیاری کرو۔ تو کیا کوئی دشمن ہے جو آنے والا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ لا نہیں، کوئی دشمن بھی نہیں کہ جس کی میں تم کو خبر دے رہا ہوں۔ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی آپ بھی بتلا دیجیے، کیا کس کی خبر دے رہے ہیں؟ کیا چیز ہے جو سامنے آ گئی ہے اور جس کا ہم استقبال کر رہے ہیں، ہم سامنا کر رہے ہیں، وہ کون سی چیز ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو ایسا مہینہ آ رہا ہے جس کی پہلی ہی رات میں تمام اہل قبلہ کی اللہ پاک مغفرت فرمائے۔ یہ اللہ کے نبی نے ان الفاظ سے صحابہ کرام کو متنبہ کیا رمضان کی آمد سے متعلق۔ مقصد یہ تھا کہ صحابہ کرام غفلت سے اس کا استقبال نہ کریں، رمضان کی قدر کریں، رمضان کے لمحات اور رمضان کے اوقات کو صحیح استعمال کریں اور اس سے پورا فائدہ اٹھائیں۔ تو پہلے ہی سے اللہ کے نبی اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کرام کا ذہن بھی بناتے تھے اور خود کا اپنا معمول بھی کہ رمضان میں اور مہینوں کے مقابلے میں آپ کی پوری تیاری ہوتی، آپ کی نمازیں روزے سب پوری تیاری کے ساتھ آپ کرتے تھے۔ سب سے پہلا کام عبادتوں کی، رمضان کی تیاری، پلاننگ، منصوبہ بندی کہ آ گیا ہے رمضان، تو اب جانے سے پہلے ہم اس کو کیسے گزاریں، کیسے اس سے فائدہ اٹھائیں گے، تو اس کی تیاری کریں اور کرتے رہیں رمضان کے ختم ہونے تک، کہ کوئی لمحہ ہمارا ضائع نہ جائے، کوئی وقت رمضان مبارک کا ہم سے چھوٹ نہ جائے جس سے ہم فائدہ نہ اٹھا سکیں۔ تو یہ فکر ہونی چاہیے اور یہ کوشش بھی ہونی چاہیے جو اللہ کے نبی کی بھی کوشش ہوا کرتی۔ پہلا کام اللہ کے نبی کا یہ تھا، اور دوسرا کام اللہ کے نبی اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو رمضان مبارک میں کیا کرتے تھے، تو وہ روزے رکھا کرتے تھے۔ عام دنوں میں آپ کا معمول تھا کہ ایام 20 کے روزے رکھ لیے، 3 دن کے، جمعرات کے، پیر کے آپ کا روزہ رکھنے کا معمول تھا، تو یہ معمولات ہوا کرتے تھے۔ لیکن جب شعبان آتا تو کثرت آپ روزے رکھا کرتے تھے، لیکن جب رمضان آ جاتا تو رمضان کے ایک دن کا روزہ بھی قضا نہیں، رمضان کے پورے مہینے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا ہے۔ تو یہ روزے کا مہینہ ہے، سب سے بڑا عمل اس مہینے کا جو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان المبارک میں ثابت ہے، وہ روزے کا عمل، کہ کسی کا کوئی روزہ رہنے نہ پائے۔ رمضان کا اگر کوئی روزہ رہ جائے تو بعد میں اس کی چاہے کتنی ہی قضا کر لیں، لیکن جو ثواب اور جو فضیلت اور جو فائدہ رمضان کا روزہ رکھ کر کے حاصل ہوگا، وہ غیر رمضان میں روزہ رکھ کر کے وہ فائدہ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رمضان مبارک میں روزے رکھنے کا ہوا ہے۔ روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ روزے دار کے لیے جنت میں خاص دروازہ ہے کہ روزوں کا جو اہتمام کرتے ہیں تو ان کو اس دروازے سے بلایا جائے اور وہ اس دروازے سے داخل ہوں گے، جس کا نام ریان ہے۔ روایتوں میں آیا تھا، اور روزے کی دیگر بہت بڑی فضیلتیں روایتوں میں آئی ہیں۔ تو روزے کا عمل صبح سے لے کر کے شام تک اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہنا، یہ جو عمل ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ روزہ کہتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا رمضان مبارک۔ روزے کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک سحری اور دوسرا افطار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ سحر میں آپ تاخیر سے بالکل آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سحر کیا اور سحر کرنے پر آمادہ کرتے، صحابہ کرام سے کہتے بھی تھے دیکھو یہ یہودی ہیں، یہ نان مسلم ہیں، یہ بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن ان کے روزے میں ہمارے روزے میں فرق کرنے والی چیز سحری، تم سحری ضرور کیا کرو۔ اور اللہ کے نبی نے کہا دیکھو
اللہ پاک نے سحر میں برکت اٹھا کر کے رکھی ہے. سحر کا کھانا کھاؤ اس لیے کہ یہ برکت کا کھانا ہے. اللہ کے نبی نے مہر لگا دی کہ یہ برکت کا کھانا. برکت کا کیا مطلب ہے کہ آپ جب بھی کھانا کھائیں گے تو کھانے سے ایک توانائی حاصل ہوتی ہے, طاقت اور قوت حاصل ہوتی ہے, لیکن اور اس کی وجہ سے آدمی کا اسٹیمنا برقرار رہتا ہے. اور وہ لیکن سحری کے کھانے کے اندر تھوڑی سی سحری کا کھانا تھوڑا ہی کیوں نہ ہو, لیکن اللہ نے اس کے اندر ایک عجیب و غریب طریقے کی برکت اٹھا کر کے رکھی ہوئی ہے کہ سارے دن تک کا اسٹیمنا اور برکت اس کی وجہ سے افطار کے کرنے تک بھی محسوس ہوتی ہے. سحری کے کھانے میں اللہ پاک کی طرف سے ایک خاص قسم کی برکت ہے. غیر سحری کا کھانا ہو تو وہ جو ہمارے بدن کو نفع پہنچائے گا, قوت پہنچائے گا, سحری کے کھانے سے زیادہ نفع فائدہ نہیں پہنچا سکتا. یہ من جانب اللہ پاک نے رکھی ہے سحری کے کھانے کے اندر برکت, جس کی خبر اللہ کے نبی نے دی ہے اور مہر لگا دی ہے کہ سحری کا کھانا یہ برکت کا کھانا ہے. تو اس لیے سحری کے کھانے سے غافل نہیں ہونا چاہیے. عام طور پر ہم لوگوں میں غفلت ہو جاتی ہے, رات میں جاگنا زیادہ ہو گیا, تراویح وغیرہ کے بعد بات چیتوں میں اور ادھر ادھر کی یا کسی مصروفیت میں وقت گزر گیا, 2 بج گئے, تو ہم کہتے ہیں صبح نہ اٹھیں گے, چلو ابھی کھا کے کیا ہو جاتے ہیں, سو جاتے ہیں. تو یا شیطان اس بندے کو محروم کرنا چاہتا ہے سحری کی برکت سے. اگر وہ کھا کے سو جائے روزہ تو ہو جائے گا, لیکن سحری کی جو برکت ہے اس برکت سے وہ محروم ہو گیا بندہ. اور سحری کے لیے بھوک نہ بھی ہو تو کم از کم سحری کی سنت ادا کرنے کے لیے اخیر وقت میں اٹھ کر کے ایک بوند پانی ہی پی لینا چاہیے. دودھ پی لیں, پانی پی لیں, یا کچھ تو کر لیں, ایک لقمہ کھا لیں برکت کی نیت سے, سنت کی نیت سے. اللہ کے نبی کی سنت ہے اور اخیر وقت میں کھانا سنت ہے, تو اخیر وقت میں کھانا چاہیے. لیکن اخیر وقت کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل ایسا آخری وقت ہو کہ ہمارا روزہ مشکوک تو نہیں. عام طور پر روایتوں سے بھی دھوکا لگتا ہے. بعضی روایتیں ہم لوگ سنتے ہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ہمارے سامنے پوری تصویر نہیں ہوتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ کیسا تھا. تو زمانے میں جیسے آج کل کا جو نظام ہے, سسٹم ہے, ایسا سسٹم نہیں تھا کہ مکمل طور پر کیلکولیٹ کر کے وقت بتا دیا جاتا ہو پہلے سے, اور پھر چاہو کہ سائرن کی آوازیں آتی ہوں, گونجتی ہوں, برابر ایکوریٹ ٹائم پر, ایکوریٹ وقت پر. آج کے جیسی ٹیکنالوجی نہیں تھی. تو اس زمانے میں لوگوں کو سحر کے لیے جگانے کے لیے بھی اذان دی جاتی. سحری کا وقت ہو گیا یہ بتانے کے لیے بھی اذان دی جاتی. یا سحری کا تھوڑا سا وقت باقی رہ گیا تو اس کے لیے بھی اذان دی جاتی. اور سحری کا وقت ختم ہو گیا, فجر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا, یہ بتانے کے لیے بھی اذان فجر ہوتی. اذان فجر ہوتی. تو بعضی روایتوں میں اس طرح کے الفاظ آئیں کہ دیکھو اذان کی آواز سنو تو بھی تمہارے پیالے میں اگر پانی ہو رکھا ہوا تو وہ پانی پی لینا چاہیے, اذان کے ختم ہونے سے پہلے پہ ہے. تو وہ اذان ہے جو اذان فجر نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی اذانیں دی جاتی, صرف فجر کی اذان نہیں ہوتی, سحر کے لیے بھی اذان دی جاتی. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ دیکھو بلال کی اذان تم کو دھوکے میں نہ ڈالے. بلال کی اذان سنو تو بھی کھانے بھی کرو, چونکہ وہ تو سحر میں جگانے کے لیے یا دوسرے مقصد سے وہ اذان دے رہا ہے. لیکن جب ابن ام مکتوم کی تم اذان سنو تو اس کے بعد کھانا پینا بند کر دو, چونکہ یہ اذان فجر ہے. یہ فجر کی اذان دیتے ہیں. عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اذان دیتے ہیں جو فجر کی اذان دیتے ہیں. آج کل ہمارے پاس جو عام طور پر کارڈوں میں جو وقت لکھا ہوا رہتا ہے نا, وہ نظام کے دور کا ہے, اور اس میں 20 منٹ احتیاط ہوتی ہے. سحر کا وقت ختم ہونے سے 10 منٹ پہلے کا وقت لکھا رہتا ہے, 10 منٹ پہلے کا وقت. اور وہ اذان کا جو وقت ہے تو اس میں بھی یعنی 20 منٹ کا فرق ہوتا ہے. تو اب اگر کوئی کیا کرے کہ اس وقت وہ جو کارڈوں میں جو وقت لکھا رہتا ہے عام طور پر, اس وقت میں اگر کوئی ایک گھوم اس وقت کے ختم ہونے کے بعد بھی پیتے چلے گا, 5 منٹ بھی چل سکتا ہے, 6 منٹ, 7 منٹ. لیکن آگے جا کر کے ایک لمحہ ایسا آتا ہے 9 منٹ کے بعد 10واں منٹ شروع ہو گیا, تو 1 سیکنڈ بھی 10ویں منٹ کا آ گیا اور اس وقت میں ہم نے پانی کا ایک گھوٹ بھی اتار دیا گلے کے نیچے, تو ہمارا پورا روزہ مشکوک ہے, ختم یا روزہ نہیں. اس لیے آدمی کو کیا کرنا چاہیے کہ 2 منٹ پہلے ختم کر دینا چاہیے, اور اسی وقت کا لحاظ کر لیں تو بہت بہتر ہے. لیکن اگر
کبھی کوئی ضرورت ہو، اگر ایک گلاس پانی پی لینا ہو تو وہ جو کارڈ کے اندر جو وقت لکھا ہوا ہے اس کے بعد بھی آپ ایک آدھ گھونٹ پی سکتے ہیں، لیکن زیادہ وقت نہیں جانا چاہیے، 5 منٹ سے زیادہ نہ جائے، کیونکہ آگے ایک ایسا لمحہ شروع ہونے والا ہے کہ اس کے بعد 1 سیکنڈ بھی اگر آدمی کیا کرے کہ اس کے 1 سیکنڈ بعد بھی پانی پی لے تو پھر اس کا روزہ فاسد ہوتا ہے۔ تو آپ 7 منٹ 8 منٹ تک چلے جائیں، لیکن 9 منٹ میں تو رک ہی جائیں، 9 منٹ کے بعد تو جرت نہ کریں، ورنہ جتنا صبح سے لے کر کے شام تک بھوکے پیاسے رہیں گے تو یہ سارا بھوکا پیاسا رہنا آپ کا حقارت ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا، آپ کا روزہ مقبول نہیں ہوگا۔ تو اس لیے کیا کریں کہ احتیاط کریں، اور ہمارے علماء کی طرف سے آج کل ایسے کیلنڈر بھی آ رہے ہیں جس میں ایکوریٹ وقت بھی لکھا ہوا، لیکن آپ احتیاطاً اگر 10 منٹ پہلے بھی ختم کر رہا تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ تو یہ والی بات ہے کہ سحر کے اندر آخری وقت کا اعتبار ہے، آخری وقت میں سحر کرنا چاہیے، لیکن اتنا آخر نہ ہو کہ فجر کا وقت شروع ہو جائے۔ فجر کا وقت اگر شروع ہو گیا اس کے بعد آدمی نے ایک گھونٹ بھی گلے کے نیچے اتار لیا تو اس کا سارا روزہ گیا، اس کے بھوکے پیاسے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس لیے آدمی سحر آخری وقت میں تو کرے، لیکن بہت متنبہ رہے، اپنے روزے کو ضائع ہونے سے نہیں بچائے۔ تو یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ سحر بالکل آخری وقت میں کرنا چاہیے، افطار میں جلدی کرنا، یہی اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو دوسرا عمل رمضان کا اللہ کے نبی کے یہاں روزے کا ہوا کرتا تھا، اور تیسرا عمل اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے، عام دنوں کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتیں رمضان میں بڑھ جائے۔ جتنی نمازیں آپ غیر رمضان میں پڑھتے تھے، رمضان آ جاتا تو آپ کی نمازوں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ رمضان ہو غیر رمضان میں بھی 11 رکعتیں پڑھتے تھے، 8 رکعت تہجد کی، 3 رکعت وتر کی رات میں قیام اللیل، روزانہ چاہے رمضان نہ بھی، یہ 11 رکعت تو پڑھتے ہی پڑھتے تھے، لیکن جب رمضان آ جاتا تو آپ کی استعداد میں اضافہ ہو جاتا۔ اضافی نماز شروع وقت میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے 20 رکعت، 20 رکعت، جس کو ہم کیا کہتے ہیں تراویح، اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ تراویح کی شروعات کیسے ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، اس زمانے میں ٹاٹ جو ہوتی ہے تو وہ ٹاٹ سے کمرہ حجرہ بنا دیا جاتا تھا معتکف کے لیے۔ تو مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ ٹاٹ سے بنا ہوا ہے، تو وہ جو ٹاٹ سے بنا ہوا ہے تو اس زمانے کا تھا، تو کیا ہوتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کھڑے ہو گئے تو اوپر سے سر وغیرہ نظر آتا تھا، پورا آدھا تو ڈھکا رہتا تھا لیکن اوپر کا تھوڑا سا حصہ نظر آ جاتا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد آپ تراویح پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے تو صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکھائی دیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو صحابہ کرام بھی کیا ہو گئے کہ اطراف میں آ کے آپ کی اتباع کی نیت کر دی اور آپ کے پیچھے ان لوگوں نے نماز پڑھی، 20 رکعت نماز۔ روایتوں میں ہے کہ 20 رکعت نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، پہلے دن پڑھائی، دوسرے دن صحابہ کرام کو اطلاع ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں عشاء کے بعد اس طرح سے 20 رکعت پڑھا رہے ہیں، کل کو نماز ہوئی ہے، تو اگلے بہت زیادہ صحابہ کرام جمع ہو گئے، جہاں جہاں اطلاع پہنچی سب آ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا ہے۔ تو اگلے دن بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا لی اسی کیفیت کے ساتھ۔ پھر تیسرا دن جب آیا تو پوری مسجد کھچاکھچ بھر گئی، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں، ایسی کھچاکھچ بھر گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معمول کی خبر، جہاں جہاں پہنچی لوگ دور دراز سے آ گئے اس نماز کو پڑھنے کے لیے۔ تیسرے دن جب تیسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن بھی نماز پڑھائی، پھر چوتھے دن اور پبلک بڑھ گئی، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں پڑھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، سنایا، بتایا صحابہ کرام کو کہ دیکھو تمہارا یہ عمل اللہ کو بے حد پسند آیا، تم یہ نماز پڑھا کرو، تاکید کی اللہ کے نبی نے پڑھنے کی، لیکن یہ کہا کہ میں نہیں پڑھاؤں گا، میں اس لیے نہیں پڑھاؤں گا کہ مجھے اندیشہ لگنے لگا ہے کہ اللہ کو تمہاری یہ ادا بہت پسند آ رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ چوتھے دن بھی میں تراویح پڑھا دوں تو اس کے بعد اللہ پاک کی طرف سے نماز تمہارے لیے فرض ہو جائے، تو مجھے فرضیت کا اندیشہ ہے، اس لیے میں نہیں پڑھاتا نماز جماعت کے ساتھ، 3 دن تو میں نے پڑھا دی، لیکن اب میں چوتھے دن جماعت کے ساتھ نہیں پڑھاؤں گا، لیکن
جماعت سے پڑھنا چاہتے ہو جماعت سے بھی پڑھو. پڑھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ تم پڑھو, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت سے پڑھانے سے انکار کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا. اب اس کے بعد صحابہ کرام پڑھتے رہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو اسی طرح مسجد میں عشاء کی نماز ہو جاتی, تو اس کے بعد کچھ لوگ جمع ہو جاتے, 4-5 لوگ, 10 لوگ, 15 لوگ ایک جگہ جمع ہو کے, لوگوں نے ایک جگہ جمع شروع کر دی, دوسرے لوگ اس طرف کھڑے ہو کر کے جمع شروع کر دی. تو متعدد جماعتیں مسجد نبوی میں ہوا کرتی. اگر کسی کو موقع نہیں ہوا تو وہ اکیلا پڑھ رہا ہے تراویح کی نماز. جس کو جیسے موقع ہوا وہ کیا کر رہا ہے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر کے پڑھ رہا ہے, اکیلا پڑھ رہا ہے, تو 5-6 لوگوں کی جماعت کے ساتھ, 10-12 لوگوں کی جماعت کے ساتھ. تو اس طرح متعدد جماعتیں مسجد نبوی میں ہوتی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی کہ دیکھو ہم اللہ کے نبی کا منشا سمجھتے. اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا کہ دیکھو یہ جو جماعت کے ساتھ اللہ کے نبی نے سب کو ملا کر کے نماز پڑھائی تھی, اس وقت تو الگ الگ نہیں ہوئی تھی, 3 دن جو ہوئی تھی, لیکن اللہ کے نبی نے فرضیت کے شبے سے کیا کیا تھا, منع کر دیا تھا. اب اللہ کے نبی نہیں, فرض ہونے کا اندیشہ نہیں ہے. اب قیامت تک یہ نماز فرض نہیں ہو سکتی ہے, چونکہ اللہ کے نبی رخصت ہو گئے. اب کسی اور پہ تو وحی آ نہیں سکتی ہے. اور اللہ کے نبی کا منشا ہمیں پتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند تھی کہ سب مل کر کے نماز پڑھیں. اس لیے اب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو مسجد نبوی میں الگ الگ 5 لوگ ادھر, 5 لوگ ادھر, 5 لوگ ادھر, یہ جو الگ الگ جماعتیں, اس طرح الگ الگ جماعتیں نہ ہوا کرے, سب مل کر کے ایک جگہ جماعت کر لیا کرو. اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی نے کہا تھا, جیسے اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کے فضائل سنائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا اقضاہم علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ, کہ سب سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والے حضرت علی. تو اسی طرح اللہ کے نبی نے حضرت ابی بن کعب کے بارے میں کہا کہ اقرأہم, یہ سب سے بہترین اور سب سے عمدہ انداز میں قرأت کرنے والے حضرت ابی بن کعب. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی نے ان کو اقرأہم کہا کہ سب سے زیادہ اچھا قرآن پڑھنے والے ہیں, تو اس لیے میں اب امام بناتا ہوں ابی بن کعب, ان کو مسلح میں کھڑا کرتا ہے, اور تم سب لوگ کیا ہوگا مل کر کے ان کے پیچھے نماز پڑھو. تو اس طرح 20 رکعت تراویح کی نماز شروع ہو. اور یہ خلفائے راشدین کے زمانے میں چلتی رہی, کسی نے انکار نہیں کیا. اس کے بعد سے آج تک مسلسل چلی آ رہی, معمول ہے, سب پڑھتے ہیں. تو اس لیے یہ نماز سنت مؤکدہ ہے. بخاری کے اندر ایک روایت ہے جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ جب پوری مسجد بھری ہوئی تھی اور سب تراویح کی نماز پڑھ رہے تھے, یہ منظر دیکھا, دیکھ کر کے کہا کہ نعم هذه البدع, کہ بھائی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح تو یہ نماز نہیں پڑھی جا رہی تھی. نماز پڑھی جا رہی تھی لیکن اب اللہ کے نبی کے منشے کے مطابق پڑھی جا رہی ہے. پوری مسجد میں الگ الگ جماعتیں ختم کر دی گئی ہیں, ایک جماعت میں نماز ہو رہی ہے. تو یہ کیا ہی اچھا منظر ہے. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا, کیا کہا تھا کہ واللتی تنامون عنها, دیکھو وہ نماز جس سے تم غفلت کر کے غفلت برت رہے ہو, جس سے تم غافل ہو, افضل من التي تقومون بها, وہ نماز سے افضل ہے جس کو تم قائم کر رہے ہیں. یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صفائی کے ساتھ کہہ دیا, دیکھو یہ جو تراویح کی نماز تم پڑھ رہے ہو, اس سے زیادہ افضل نماز وہ تہجد کی نماز ہے. یعنی صبح کے وقت میں تم جو تہجد کی نماز پڑھتے ہو, 2 رکعت, 4 رکعت, 8 رکعت, جو اللہ کے نبی سے کو 8 رکعت رمضان اور غیر رمضان ہر وقت میں 8 رکعت پڑھنا ثابت ہے, تو اس سے غافل نہیں ہوگا. وہ بھی اپنی جگہ پر بہت اہمیت رکھتی ہے. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس قول سے جو بخاری میں منقول ہے, صاف ثابت ہوتا ہے تراویح کی نماز الگ ہے, تہجد کی نماز الگ ہے. والتي تنامون عنها, وہ نماز جس سے تم غافل ہو, افضل من التي تقومون بها, تمہاری اس نماز سے جس کو تم قائم کر رہے ہو وہ نماز افضل ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے. تو صاف سمجھ میں آ رہا ہے کہ تہجد کی نماز الگ ہے, تراویح کی نماز الگ ہے. لیکن آج کل بہرحال شبہ ڈالا جا رہا ہے, لیکن یہ خلفائے راشدین کے زمانے سے ثابت ہے, صحابہ کرام سے ثابت ہے, اور آج تک یہ نماز پڑھی آ رہی ہے. تو یہ تراویح کا عمل اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان المبارک میں ثابت ہے. ہاں, اور اسی میں بات کی آگے تہجد کی. دیکھیے جہاں کہیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا تعارف کروایا, ہاں, اتاکم شہر مبارک شہر عظیم,
یا اس طرح کے جہاں بھی الفاظ ہیں، جہاں بھی رمضان کا آپ نے انٹروڈکشن کروایا تو وہاں پر آپ نے ایک بات کہی ہے، لیلۃ خیر من الف شہر۔ دیکھو رمضان جس کا میں تعارف کروا رہا یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس میں اللہ پاک نے ایک رات ایسی رکھی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ کلام پاک میں بھی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جو سورہ قدر ہے اس کے اندر بھی یہ مضمون ہے کہ رمضان میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے۔ اب بہتر کہا، کتنا بہتر ہے یہ نہیں کہا، اور 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں امت کے سامنے رکھی ہی اس لیے ہے کہ بھئی تم کوشش کرو رمضان میں اس رات کو حاصل کرنے کی، وہ رات تم سے رہ نہ جائے، یہ اللہ کے نبی نے کہا۔ اور کلام پاک کی آیت میں سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ دیکھو اس رات کی جو برکتیں ہیں، لیلۃ القدر کی جو برکتیں ہیں وہ کب تک رہتی ہیں؟ یہ حتی مطلع الفجر، صبح صادق تک، سحری کا وقت ختم ہونے تک۔ جب سحری کا وقت ختم ہو جائے گا نا تو اس وقت اس رات کے انوار و برکات ختم ہو جائیں گے۔ تو اس رات کے یعنی لیلۃ القدر کے انوار و برکات کب تک رہتے ہیں؟ ہی حتی مطلع الفجر، طلوع صبح صادق تک رہتے ہیں۔ اب اگر ایک مومن بندہ، ایک مسلمان بندہ یہ چاہتا ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کی مجھ سے مس نہ ہو تو بس وہ معمول بنا لے۔ کیا معمول بنا ہے؟ کہ صبح اٹھتا ہے کھانے کے لیے، سحری کے لیے، سحری کی بات ابھی آئی ہے کہ کتنی فضیلت کی چیزیں اللہ کے نبی نے کس طرح ابھارا ہے کہ صبح کے وقت میں اٹھنا چاہیے، آخری وقت میں اٹھ کر کے سحری کرنی چاہیے۔ تو سحری کے لیے جب اٹھنا ہی ہے آخر وقت میں تو تھوڑا سا پہلے اٹھ کر کے 2 رکعت 4 رکعت اگر پڑھنے کا پورے رمضان بھر کا اگر کوئی مسلمان بندہ معمول بنا لیتا ہے اور تھوڑی سی دعا کر لیتا ہے تو دیکھو رمضان کی لیلۃ القدر اس کو ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ تو آدمی اگر کوشش کرے گا تو تھوڑی سی کوشش سے وہ کیا کر سکتا ہے کہ رمضان کی اتنی بڑی جو رات ہے اس رات کو وہ یقینی طور پہ حاصل کر سکتا ہے، تھوڑی سی محنت اور تھوڑی سی توجہ سے، کہ سحری کے وقت کو وہ غفلت میں نہ گزارے اور تہجد کی نماز کا بھی اہتمام کر لے۔ جس طرح ہم سحری کے وقت یہ تراویح کی نماز کا اہتمام کر رہے ہیں، اسی طرح صبح میں جتنا میسر ہو، 2 رکعت ہو سکتا ہو 2 رکعت، 4 ہو سکتا ہو 4، 6 یا 8، جتنا ممکن ہو 8 رکعت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اگر کوئی روزانہ 8 رکعت کا معمول بنا ہے تو یہ تو سنت کے مطابق ہے، زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر کسی سے 8 رکعت نہیں ہو سکتے ہیں تو وہ 6 رکعت کا معمول بنا لے، 4 رکعت کا معمول بنا لے، کم از کم 2 رکعت تو روزانہ پڑھ لیا کرے اس نیت سے کہ لیلۃ القدر مجھے میسر آ جائے، مل جائے، اور وہ 2 رکعت پڑھ کے تھوڑی سی دعا کا اہتمام کر لیا کرے۔ تو اس طرح وہ کیا کر سکتا ہے کہ رمضان کے اندر جو اصل خزانہ اللہ پاک نے چھپا کے رکھا ہے نا تو وہ اس خزانے کو کیا کر سکتا ہے، پا سکتا ہے، اور اس خزانے سے وہ محروم نہیں رہ سکتا ہے۔ جو اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ من حرم خیرہا فقد حرم، جو لیلۃ القدر سے محروم کر دیا گیا تو وہ اصل بدبخت ہے، وہ اصل محروم ہے۔ تو اگر کوئی محرومی سے، شقاوت سے اپنا نام نکالنا چاہتا ہو اور ان خوش نصیبوں میں اپنا نام شامل کرنا چاہتا ہو جو لیلۃ القدر کو پانے والے ہیں، تو اس چھوٹے سے عمل سے ممکن ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں سننے سے زیادہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان مبارک کا کو صحیح گویا اس کے لمحات اور اس کے اوقات کو صحیح استعمال کرنے کی اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے بڑی چیز تو بس وہی ہے کہ دیکھیے رمضان کے اندر ہم جہاں اہتمام کرتے ہیں تھوڑا سا نیکیوں کے اندر سبقت دکھانے کا اللہ کے نبی نے بھی حکم دیا ہے، تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس میں گناہوں سے بچنے کا آدمی کیا کرنا ہے کہ اگر آدمی رمضان کے اندر بھی بدنگاہی کرتا رہے، رمضان میں بھی چغل خوری کرتا رہے، رمضان میں بھی کینہ کپٹ اور بغض و عداوت اپنے دلوں میں بھرا ہوا رکھے، اور رمضان مبارک میں بھی دوسروں پر وہ ظلم کرتا رہے، رمضان مبارک میں بھی اس کے اندر صبر اور مواسات کے جذبات نہ پیدا ہو، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کے جذبات نہ پیدا ہو، تو اس کے کیے ہوئے جتنے نیک اعمال ہیں وہ سارے نیک اعمال بھی بڑے خطرے میں رہتے ہیں کہ کیے ہوئے سارے اعمال بھی کیا ہو سکتے ہیں اس کے عقائد۔ تو جو نیکی کرے اس کو سیف کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بندہ گناہوں سے محفوظ کرے۔ تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ رمضان کو پاک و صاف ہو کر کے ہر قسم کے گناہ سے پاک ہو کر کے ہم گزاریں۔ اور ایک اہم چیز اور ہے، انشاءاللہ وہ آئندہ جمعہ ہو جائے گی، کہ رمضان کے اندر کلام پاک کی کثرت کرنی چاہیے۔ اللہ پاک نے کسی مہینے کا تعارف نہیں کروایا سوائے رمضان کا، اور رمضان کا تعارف بڑے عجیب الفاظ میں اللہ پاک نے کروایا۔
شهر رمضان. دیکھو رمضان کا مہینہ الذی انزل فیہ القرآن، جس کے اندر کیا ہوا ہے؟ قرآن اترا ہے. تو رمضان کو قرآن سے خاص مناسبت ہے. اللہ پاک نے کس طرح رمضان کا تعارف اپنی کتاب میں کروایا؟ یہ کہا کہ یہ مہینہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. تو اس مہینے میں جتنا ہو سکے گویا قرآن کی تلاوت کا بندہ اہتمام کرے. اللہ پاک نے سننے سے زیادہ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور رمضان کی صحیح قدردانی کرنے